اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمسون. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. وقت بہت ہی کم ہے، آدھے یا 35 منٹ میں بات کو تمام کر دینا ہے. مناسبتیں دو ہیں. سب سے پہلی مناسبت، کل کا دن بڑا قیامت کا اور مصیبت کا دن ہے. ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ہمارا امام زمان آج یتیم ہوا ہے، تو لہذا یہ مصائب میں آئے گا. ہمارے اس امام کی ٹوٹل عمر 28 سال ہے. جتنے میری قوم کے جوان یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، انہیں اپنے شعور کو بلند کرنا ہے، اور یہ آج کی مجلس آپ کے لیے حساب کا دن ہے. 8 ربیع الاول آپ کے لیے حساب کا دن ہے. یعنی پہلی محرم سے جو آپ نے صف اضحیٰ بچھائی، کل آخری دن ہے غم کا. اور ہمارے یہاں دستور ہے الوداع پڑھنے کا. تو ہمارے کچھ بچوں کے ذہن میں ہے کہ ہمیں امام حسین کو الوداع کرنا ہے. امام حسین کو الوداع نہیں کرنا ہے. امام حسین تو ہر وقت ہمارے دل میں ہے، ہر وقت ہمیں حسین کے ساتھ رہنا ہے. الوداع کرنا ہے ایام اضحیٰ کو، حسین کو الوداع نہیں کرنا. ہاں، اگر کسی چیز کو چھوڑنا ہی ہے تو کل آپ کے حساب کا دن ہے. آپ ان 2 مہینہ 8 دن میں یہ سوچئے کہ آپ کی تربیت صحیح ہو پائی یا نہیں ہو پائی، حسد چھوٹا یا نہیں چھوٹا، غیبت چھوٹی یا نہیں چھوٹی، ایک دوسرے پہ الزام لگانا چھوٹا یا نہیں چھوٹا، ماں بہنوں کا احترام دل میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا، ماں باپ کے حقوق پامال کرنے سے بچے یا نہیں بچے. اگر حق و باطل کا معرکہ ہوا تو 2 مہینہ 8 دن میں آپ پہ حق کہنے کی طاقت آئی یا نہیں آئی. اگر آپ میں حق کہنے کی طاقت نہیں آئی تو سمجھ لو بریانی کھائی، قورمہ کھایا، تبرک کھایا. لیکن اگر حق کہنے کی طاقت آ گئی تو سمجھ لو حبیب کا کردار اپنا لیا، حور کا کردار اپنا لیا، زہیر کا کردار اپنا لیا. آج کے دن، کل کے دن آپ یہ دیکھیے گا، اگر آپ کے اندر حق کہنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لو عزاداری قبول ہو رہی ہے. اور اگر حق کہنے کی طاقت نہیں آ پا رہی ہے تو اپنے گھر کی غذا ضرور چیک کرنا کہ آخر میں نے کیا کھا لیا کہ اتنی مجلسوں کے بعد بھی نہ میں حق کو حق کہہ سکا نہ باطل کو باطل کہہ سکا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بیٹے وقت کم ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اے اتنے بجبے کی صلوات ذرا تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل کلیئر ہے. اگر آپ حق کو حق نہیں کہہ سکتے، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے، تو آپ کو حسین کا غم منانے کا کوئی حق
اس لیے کہ اگر دیکھیے جملہ بہت بڑا ہے، اگر جملہ پہنچ گیا تو قیامت تک ڈال دو گے، خالی یہاں نہیں۔ اگر آپ کے اندر، اگر آپ کو کربلا بھی بیدار نہ کر سکے تو کائنات کی کوئی تحریک تمہیں بیدار نہیں کر سکتی۔ ارے بھائی، اگر اب کہاں جاؤ گے حسین کے دروازے سے ہٹ کے؟ اگر آپ کو کربلا بھی بیدار نہ کر سکے تو پھر کون سا قصہ سنایا جائے آپ کو کہ جس سے آپ بیدار ہو جائیں اور حق کو حق کہہ سکیں؟ یہ بات مولا نے، امام حسین نے اور جناب زینب نے، یہ بات ایک بہن نے بتائی شام میں اور بھائی نے بتائی کربلا میں۔ اب آپ اپنے اندر چیک کریے میرے اندر بیماری کون سی ہے جو میں حق کو حق نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ جب جناب زینب شام میں نہیں کوفے میں پہنچی، لوگوں نے صدقے کے کھجور پھینکنا شروع کیے، شہزاد کچھ بچوں نے صدقے کے کھجور کھا لیے، علی کی بیٹی اونٹ سے نیچے اتری، بچوں کے منہ میں انگلیاں ڈال کے قے کرا دی، اس کو نکالو جو تم نے کھایا ہے۔ میں نے کہا شہزادی یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ صحابہ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں نے تو کھایا نہیں ہے، کھایا ہے صحابہ کے بچوں نے، ان کے لیے تو جائز ہے۔ کہا میں اس علی کی بیٹی ہوں جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، میں اس نمک حرام مورخ کو جانتی ہوں، کھائیں گے یہ لکھے گا ہمیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، ارے بھائی آج کے زمانے میں بھی آپ کو اگر سمجھانا پڑے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ حق کو ناحق، نہ حق کو حق ثابت کرتے نہیں مخلوط کر کے۔ بی بی نے صدقے کے کھجور نکال دیے، ارے شہزادی ان کے لیے تو جائز ہے۔ کہا نہیں، کھائیں گے یہ لکھے گے ہمیں، میں نے صدقے کے کھجور اس لیے نکال دیے۔ اب جملہ سن لو، آج کا پیغام گھر لے کے جاؤ۔ بی بی نے صدقے کے کھجور کیوں نکالے؟ شہزادی نے اس لیے صدقے کے کھجور نکال دیے کہ ابھی ہم نے کربلا جیتی ہے، شام کا مارکا ابھی باقی ہے، اگر بچوں کے پیٹ میں نجس غذا چلی گئی تو یزید کے خلاف نہیں بول پائیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اگر صدقے کے کھجور کھا لیے، نجس غذا کھا لی تو کبھی یہ حق بات نہیں کہہ پائیں گے۔ تو قانون کیا بتایا جناب زینب نے؟ جس کے پیٹ میں بھی مال حرام چلا جائے اس سے امید نہ رکھنا کہ یہ حق کہے گا۔ ارے بھائی جو تھوڑا سا حرام کھا لے جب وہ حق بات نہ کہے تو آج کے بعد نہ کہنا پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے، بس ایک ہی ملک ہے جو بول رہا ہے۔ بھائی نجس غذا کے اثرات بہت ہیں۔ رسول نے فرمایا ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعہ۔ ایک آدمی 2000 رکعت نماز پڑھے اور ایک آدمی حرام لقمہ نہ کھائے تو نبی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حرام کا لقمہ نہ کھانے والا افضل ہے اس سے جو 2000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ 2000 رکعت، اور اگر مجلس کرے اور حرام کھائے، ماتم بھی کرے اور حرام کھائے، عزاداری بھی کرے اور حرام کھائے، حرام کی پہلی علامت ہے کہ آدمی حق نہیں کہتا۔
یہ تو بتایا جناب زینب نے، امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا. وہ سنیے کیا بتایا. پہلا خطبہ دیا صبح عاشور کو امام حسین نے اونٹ پہ بیٹھ کر. اونٹ امن و امان کی سواری ہے، اونٹ جنگوں کی سواری نہیں ہے. جنگیں اونٹ پر نہیں لڑی جاتی. اب میں نے تو آپ کے مزاج کے حساب سے لفظ رکھ دیا، سمجھ رہے؟ اونٹ پر جنگیں نہیں لڑی جاتی، اونٹ لائے جاتے ہیں امن و امان میں. اور اگر کسی جنگ میں کوئی اونٹ لے کے بھی آ جائے تو بیچارہ وہ اونٹ اتنا بدنام ہو جاتا ہے. عربی میں ہی سمجھیں گے کیا؟ جمل. سمجھ رہا؟ جمل. میں اپنی ماں بہنوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. دیور بھابھی میں اگر کبھی انبن ہو جائے تو اسے چاہیے وہ جلدی سے صلح کر لے، اس لیے کہ یہ دیور اور بھابھی کی لڑائی بڑی پرانی ہے. پھر اونٹ بھی آ جاتا ہے باہر. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. امام حسین نے پہلا خطبہ دیا اونٹ پہ بیٹھ کر صبح عاشور میں. اونٹ پہ بیٹھ کے اس لیے دیا تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صلح کے لیے آئے ہیں. مگر ان کی بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی. اب میں دیکھتا ہوں کون کس کے ہاتھ میں کتنا دم ہے اور کون کتنی داد دے سکتا ہے. فرماتے ہیں پہلا خطبہ دیا اونٹ پر، لوگ سمجھے صلح کرنے آئے ہیں اور امام کا پیغام بھی تھا میں صلح کے لیے آیا ہوں. دوسرا خطبہ دیا گھوڑے پر. کہا گھوڑے پہ اس لیے دیا تاکہ ہمیں بزدل نہ سمجھ لینا. میں حیدر کرار کا بیٹا بھی ہوں. خطبہ بھائی خطبے کی بس لفظ سن لیجئے. میں نبی کا نواسا ہوں یا نہیں؟ ہو. فاطمہ کا لال ہوں؟ ہو. میں نے نماز بدلی؟ نہیں. روزہ بدلا؟ نہیں. حج کے احکام بدلے؟ نہیں. خمس و زکوٰۃ کے مسائل بدلے؟ نہیں. دین بدلا؟ نہیں. شریعت بدلی؟ نہیں. جو حکم اسلامی ہو وہ چینج کیا؟ نہیں. اب یہ مجمع کہتا جا رہا نہیں 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 نہیں. آپ بھی ذرا بولیے سب مل کے. کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں بدلا آپ نے. نہیں نہیں نہیں. اقرار لے لیا حسین نے اپنے کردار کا. ارے وہ توجہ جاتا ہوں. اپنے دشمنوں سے اپنی پاکیزگی کردار کا اقرار لے لیا. کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. پھر یہ بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ تو بتا دو مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ ادھر سے آواز آئی بغضا لابیک، ہمیں تیرے باپ علی سے بغض ہے. اقرار لے لیا حسین ابن علی نے. یہ جو ہمارے مولوی ملا بھی لگے رہتے ہیں نا، خالی نماز پہ ہوئی کربلا، خالی حج پہ ہوئی کربلا، خالی اسلام پہ. اور نہیں بھائی، کربلا کی جنگ خالی نماز پہ نہیں ہے، روزے پہ نہیں ہے. کربلا کی جنگ ہے علی ولی اللہ بار. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ دیں محمد علی. کربلا کی جنگ ہے علی ولی اللہ پر. انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں تیرے باپ سے، زور سے بولیے، کس سے بغض ہے؟ ہمیں تیرے باپ سے، علی سے بغض ہے. ادھر تو انہوں نے یہ کہا ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. ادھر مولا صاحب توجہ جاتا ہوں، ادھر میرے مولا نے کیا بتایا؟ ہمیں تو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا مجمع کہ جی مولویوں کی زبان میں اثر ہی نہیں ہے.
مجمع پہ کیا اثر ہو جب مولویوں کی زبان میں یہ اثر نہیں ہے؟ تو ہمیں کہہ دو گے، عابد صاحب کو کہہ دو گے، شبیب صاحب کو کہہ دو گے، جتنے مولوی بیٹھے ادھر آئے، آپ نے اپنے انگارے نکالنا شروع کر دیے پیٹ کے، اجی مولوی حرام کھا رہے، مولویوں کی زبان میں اثر نہیں ہے، خطیبوں کی زبان میں اثر نہیں ہے، ورنہ مجمع سدھر جائے۔ آؤ عاشور کے دن دیکھو، حسین سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہے، حسین سے بڑا امام نہیں ہے، حسین سے بڑا حجت خدا نہیں ہے، حسین سے بڑا جنت کا سردار نہیں ہے۔ بتائیے، مولویوں کا تو مبند کر دیا کہ ان کی زبان میں اثر نہیں ہے۔ ارے جس نے شیر زہرا پیا ہو، جس نے زبان رسول چوسی ہو، جو جنت کا سردار ہو، جو علی کا بیٹا ہو، اس کی زبان میں بھی اثر نہیں ہے۔ اب اس یزیدی لشکر پر نہ قرآن کا اثر، نہ حسین کا اثر، نہ آیتوں کا اثر، نہ روایتوں کا اثر، نہ حدیث کا اثر، نہ نبی کا اثر، نہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے مولا نے بتا دیا قیامت تک داد دینا حسین ابن علی کو۔ میرے مولا نے فرمایا میری بات کا اثر تمہارے دلوں پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے، واللہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام۔ تمہارے پیٹ کیا کہا؟ جملہ سنیے کیا کہا؟ تمہارے پیٹ میں مال حرام۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے۔ حسین نے شاید علت بتائی بغض کیوں ہے؟ ارے نہیں، میں نے تو پوری تاریخ پڑھ دی۔ انہوں نے کہا ہمیں علی سے بغض ہے، حسین نے وجہ بتا دی بغض کیوں ہے۔ اب اگر کوئی ہندوستان، پاکستان، امریکہ، لندن میں علی کے خلاف بولتا نظر آئے تو سمجھ لو یا شجرہ نجس ہے یا غذا نجس۔ بس عزیزو، ایک لڑکا، ایک باپ نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرا لڑکا میرے خلاف بولتا ہے۔ نبی نے کہا حرام کا اثر ہے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا حرام کا ہے۔ اب یہ تلوار لے کے پہنچ گئے بیگم کے پاس۔ اب وہی بیچاری مظلوم نظر آتی ہے، ایسا جیسے یہ تو بالکل پارسا ہوں۔ تلوار لے کے پہنچ گئے، کمبخت یہ بچہ کہاں سے لائی؟ کہا عزت رسول کی قسم آپ ہی کا ہے۔ کہا نہیں، رسول تو کہتے ہیں حرام کا ہے۔ کہا چلیے مجھے لے کے رسول کے پاس۔ وہ رسول کے پاس آئے، کہنے لگی آپ کی قسم یا رسول اللہ اس بچے کا باپ یہی ہے۔ نبی نے کہا میں نے کب کہا یہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، جو صحابہ کرام نبی کی زندگی میں صحیح بات نہ سمجھ پاتے ہو، وہ باتیں نبی کیسے بات صحیح سمجھ جائیں گے؟ ہیں؟ چلیے، انہوں نے کہا میں نے کہا حرام کا اثر ہے۔ سمجھ گیا؟ حرام کا اثر ہے۔ کہا حرام کا کیا اثر ہے؟ اب یہ میرا میسیج ہے اپنے جوانوں کو، کبھی کبھی آپ کے گھر کے سامنے ٹھیلی والے بیچنے کے لیے آتے ہیں، کچھ آتے ہیں نا، انگور آ گیا، سیب آ گیا، کوئی اور چیز لے آیا، تو آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو خریدنا تو ہوتا نہیں، اور ایسی یہ میری ماں بہنیں پیچھے بیٹھی بھی ہیں، یہ بھی بازار میں جائیں گی، اگر ان کا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے آپ کا یا ان کا،
تو کہنے لگے لینا تو نہیں ہے، 2-3 اس ٹھیلی سے کھا لو، 2-3 اس ٹھیلی سے کھا لو۔ اب تمہارے تو 10-15 انگور ہو گئے نا، 5-6 اس کے کھا لیے، کھٹے ہیں اسے چھوڑ دیا، اس کے بعد 5-6 دوسرے کے کھا لیے، وہاں بھی کھٹے بتا دیے، پھر تیسری جگہ گئے وہاں کھجور کھا لیے، پتا چلا ایک آدمی کا پیٹ بھر گیا، منڈی میں لیا کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی آپ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی کہ جناب یاد رکھیے قانون اسلام، اگر آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو اس کا اثر تیری اولاد میں ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کو خریدنا نہیں ہے ٹھیلی سے کچھ تو اس کی چیز کھائیے نہیں، اور اگر کھائیے تو اس سے اجازت لے کے کھائیے، کیا آپ کی پرمیشن ہے کہ میں کھا لوں؟ اچھا وہ بھی آپ کو اس لیے چکھا رہا ہے کہ اسے امید ہے کہ آپ خریدیں گے، لیکن جب آپ کی پہلے ہی سے نیت میں ہے تو آپ نے تو سمجھا ایک کھجور کھایا، ارے بھائی بی پی کی دوا بھی اتنی سی ہوتی ہے، بس شوگر والی بھی اتنی ہوتی ہے، کھجور تو ان میں پھر بھی سب سے بڑا ہوتا ہے، کھجور اور انگور۔ تو اگر حرام کا ایک انگور یا کھجور کھا لیا تو اولاد میں اثر آتا ہے۔ نبی نے فرمایا ایک دن تیری گلی میں ایک آدمی کھجور بیچنے کے لیے آیا، تم نے لیے تو نہیں، 2-3 کھجور کھا لیے، اس کھجور سے خون بنا، خون سے تیرا بچہ بنا، بچے میں حرام کا یہ اثر آیا کہ تیرا بچہ تیرے خلاف بولنے لگا۔ تو اگر تمہارے گھر میں بھی کوئی بچہ ایسا ہو جو اپنے ماں باپ کے خلاف بول رہا ہو تو پہلے گھر کی غذا چیک کرو کہ یہ میرا بچہ میرے خلاف کیوں بولا۔ اب اس پہ تو کمی داد دیں گے، دوسرا جملہ مجھے داد لینی آتی ہے۔ او بھائی جب ایک کھجور کھانے کا اثر اتنا ہے تو جو پورا باغ فدا کھا گئے۔ لینی لے لی میں نے داد، اس لیے کہ مجھے پتا ہے تم جب اپنے پہ چپکتی ہے ادھر چپکے جا کے بس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس پہلا پیغام ہے آج کی مجلس کا، غذاؤں کو چیک کرو اپنے گھر کی، اپنی اولاد کو فاقے سے رکھ لو، حرام غذا اس کے پیٹ میں میری ماں بہنوں نہ جانے دو۔ یہ آج کی مجلس۔ دوسرا میسج، جلوس جو نکل رہے ہیں ان میں علموں کی شکل وہی رہنے دو جو علموں کی شکل ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تھی۔ آج کل علم ایسا بنا دیا جیسے مرد پورا سر بنا دیتے ہیں علم کا اور پورا چہرہ ڈال دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دولہا آ رہا ہے، علم نہیں۔ بھائی خدا کی قسم علم کی شکل نہ بگاڑو، کہیں مولا تمہاری شکلیں نہ بگاڑ دے، اور عزاداری میں نیا پن نہ لے کے آؤ، زیارت جدت پسند نہ بنو، اپنے کو نیا پن نہ لے کے آؤ، عزاداری اسی طریقے سے کرو جیسے باپ دادا کرتے تھے۔ اور میں ہی پاگل ہوں، اور سارے علماء کو اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ کہیں تابوت، کہیں علم کی توہین ہو رہی ہے، کہیں تابوت کی ہو رہی ہے۔ ذوالجناح خالی اس لیے تھا تاکہ حسین ابن علی کا وہ عاشور کا منظر پیش کر سکے۔ اب ذوالجناح کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں تھوڑا سا احتیاط فرمائیں اور جدت پسند نہ بنیں اور عزا کی شکل نہ بگاڑیں، اس لیے کہ عزاداری کو برباد کر کے آج تک کوئی آباد نہیں ہوا۔ جلوسوں میں ایسے رہیں جیسے ایک شریف آدمی رہتا ہے، یہ نہ ہو کہ بھائی کچھ تو پتا چلے کہ شریفوں کا حسین کا جلوس کون سا ہے
یزید کا جلوس کون سا ہے؟ کچھ تو پتا چلے، تم جوانوں کی نظروں سے پتا چلے کہ اس جلوس میں پاکیزہ جوان آیا ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنی عزتیں بچاؤ۔ حسین کی قربانی عزتیں بچانے کے لیے تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو پہلا پیغام میرا، دوسرا پیغام جو بڑا ضروری ہے، بس آخری جملے ہیں، وہ کیا ہے؟ علم دو، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو علم دو، اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو مجلسوں میں بٹھاؤ۔ شبے داری ہوتی ہے 40 ہزار آدمیوں کی، اور مجلس میں ہوتے ہیں 15-20 آدمی۔ تو ان جوانوں کو دین پتہ چلے گا تو کہاں چلے گا؟ خدا کی قسم دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھیے، جب میں خطبہ پڑھتا ہوں منبر پہ تو 5000 کا مجمع سامنے ہوتا ہے، اور ان بیچارے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور یہاں عالم جب تک مصائب پہ نہ آ جائے کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بس عزیزو، آج کا یہ دن مخصوص ہے ہمارے 11ویں امام سے۔ آج امام زمانہ یتیم ہوئے ہیں، آج ہمیں امام زمانہ کو فرصت دینا ہے۔ 5 سال کی عمر ہے کل امام زمانہ کی۔ میری ماں بہنوں، کل 5 سال کی عمر ہے امام زمانہ کی، مگر جب امام زمانہ یتیم ہوئے، میرا مولا بہت رویا جب یتیم ہوا، لیکن میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کی عمر 5 سال کی ہے، جب یتیم ہوئے تو کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کسی نے کوڑا نہیں مارا، آپ کے کسی نے نیزہ نہیں مارا آپ کے، بلکہ مولا آپ صحیح سالم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے بابا کو زہر دیا گیا اور زہر سے جسم پیلا ہونے لگا، اور جب جسم پیلا ہوا تو ایک مرتبہ عقید امام کا غلام تھا، اس کو امام حسن عسکری نے بلایا، عقید میرے بچے کو میرے پاس بلا دے۔ ایک مرتبہ عقید حجرے میں گیا، امام زمانہ کو لے کے آیا، ایک مرتبہ امام زمانہ سے کہا بیٹے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ امام زمانہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کو پانی پلایا، پانی پینے کے بعد امام تڑپنے لگے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا مولا بڑے خوش نصیب ہو، بچے کے ہاتھ سے پانی تو پی لیا، مگر ہائے سکینہ ذوالجناح سے کہتی ہے ارے اتنا بتا دے کیا مرنے سے پہلے میرے بابا کو 2 قطرے پانی مل گیا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اور یہ آج امام زمانہ یتیم ہوئے، اور آج ہمیں دہلی سے الوداع بھی کرنا ہے۔ یہ مجلس الوداعی بھی تو ہے، پورا مجمع جہاں تک بیٹھا ہے، جہاں تک نظر آ رہا ہے، میری ماں بہنوں تم اسی لیے تو آئی ہو تاکہ حسین کو الوداع کر سکیں۔ ہائے جو صف ازاں بچھی تھی محرم میں، وہ آج اٹھنے والی ہے۔ مولا ارے اگر اگلے سال زندہ نہ رہے، بخل نہیں کرنا رونے میں، اس لیے کہ نہ جانے کون مر جائے، نہ جانے کون زندہ رہے۔ میں بھی مصائب میں بخل نہیں کروں گا، پورے مصائب پڑھوں گا۔ ذرا سن لیجئے عزیزو، سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، نہ ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، نہ پاؤں میں بیڑی ہے، نہ گلے میں خروق ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے لال کیا ہوا؟ پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے بھتیجے کو مسند پہ بٹھایا، کہا میرے لال آجا تجھے تیرے بابا کا پرسا۔ ارے میرے لال، ارے آج تک تیری پھوپھی، سر پیٹ کے رونا ہے، سر پیٹ کے، خدا کی قسم۔ ارے میرے بچے، ارے میں تجھے پرسا نہ دے پائی، دیکھا میرے بھائی کا گلا گڈرا دا، ارے میں کھڑی دیکھ رہی، یہ میرے لال، ارے
ارے یزید سے کہہ دے ہمارا لوٹا ہوا سامان بھی دے دے. لوٹا ہوا سامان آنے لگا. ایک مرتبہ پورا مجمع جس طرح آپ اکٹھے ہیں، میری ماں بہنوں جس طرح آپ ہیں، سر پیٹیں گی آپ، اور آپ جتنے جوان ہیں. جب رہائی ملی پورا شام آ گیا قید خانے کے اندر، اور اب سر آنے لگے. کسی نے کہا ہوشیار ہوشیار، ایک دولہا کا سر آ رہا ہے. ایک مرتبہ فرما آگے بڑھی، قاسم کا سر گود میں لیا. اس کے بعد کہا ہوشیار، کریل جوان کا سر آ رہا ہے. جیسے ہی اکبر کا سر آیا، شام کی ایک عورت کہنے لگی کاش تیرے پردے سے پہلے تیری ماں نہ مر گئی ہو. اس کے بعد ایک سر آیا، سر آتے رہے، مگر اس پہ آپ کو رونا ہے خوب. 2 سر آئے جن کا کوئی لینے والا نہیں. شام کی عورت کہنے لگی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب آگے بڑھی، ارے یہ تو بتا، ارے میں بھائی کا ماتم کرو یا اپنے بچوں پہ رو. اس کا بھی کوئی لینے والا نہ تھا. اور اب تو حد ہو جائے گی گریہ کی جب ایک ننھی سی چادر آئی، کوئی لینے والا نہیں. رباب نے چادر کو لیا، قبر سکینہ پہ رکھ دیا. اے سکینہ، ذرا سنیے. حسین کا سر آیا، زینب نے گود میں لے لیا. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا ہوشیار ہوشیار، اس لشکر کے علمدار عباس کا سر آ رہا ہے. جیسے ہی عباس کا سر آیا، ساری بیویوں نے سر پیٹا. ارے پردے کے محافظ، ارے کبھی شرابیوں کا مجمع. پھوپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دو، میری طرف دیکھیے انشاء. میرے چچا کا سر مجھے دے دو، میری طرف دیکھیے انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. کہنے لگے پھوپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دو. چچا کا سر اے سکینہ، ارے تیرا چچا آ گیا. قافلہ چلا، کربلا کے قریب پہنچا. رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ پڑا ہوا تھا، بیان کر رہا تھا. ایک آواز آئی، جابر میری قبر سے اٹھ، جابر میری قبر سے اٹھ جا. ارے لٹ کر میری بہن آ رہی ہے. جابر اٹھ کے چلا. ارے بیویاں اتری نہیں. سنو، جہاں جہاں بھی میری ماں بہن آراف ہیں، بیویاں اتری نہیں، بلکہ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا اور گھٹنیوں کے بعد حسین کی قبر پر. اے بھیا، بھائی تازیہ بعد میں دیکھنا، 2 منٹ کا مصائب ہے بس. اس کو سنیے، الوداع ہو رہی ہے چاہے مردہ سے. کیا قبر حسین پہ لپٹ گئی؟ بھیا سب کچھ پوچھ لینا. دربار میں گئی، بازار میں گئی، شرابیوں کے مجمع میں گئی. لوگوں نے دیزے مارے، لوگوں نے تازیانے مارے، لوگوں نے تانے دیے. اور بھیا سب کچھ پوچھ لینا، سکینہ کو نہ پوچھنا. ارے زندہ نے شام میں تڑپ تڑپ کے مر گئی. ماتم ہو چکا حسین کا. ایک مرتبہ زینب کہنے لگی سجاد، ذرا سنو، سجاد سجاد مجھے میرے غازی کی قبر پہ لے کے چل، مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے کے چلے. پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ایک چھوٹی سی قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا. ارے سمجھ جاتے تو مر جاتے. ایک مرتبہ زینب نے پہلے قبر کو دیکھا، بعد میں سجاد کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے لال
میں نے کسی بچے کی قبر نہیں پوچھی، میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ میرے عباس کا قد تو بڑا لمبا تھا۔ ایک مرتبہ کہا سجاد نے پھوپھی اماں تیرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میں نے چٹائی بچھائی، چچا کو دفن کیا، لو زینب مدینے آ گئی، الوداع کر رہا ہوں بس، زینب مدینے آ گئی، عبداللہ آئے، سجاد اپنی پھوپھی سے کہو گھر آ جائے، لو عزیزو کل زینب گھر گئی، عبداللہ گھر پہ موجود نہ تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ صحن میں بیٹھ کے رو رہی ہے، ایک ضعیفہ صحن میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بی بی تو کون ہے؟ اپنے گھر چلی جا، آج علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے۔ زینب نے سنا، عبداللہ کا چہرہ دیکھا، عبداللہ ارے تم نے بھی نہ بھیجا نا؟ اے عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا؟ کہا کیسے پہچانتا؟ تیری کمر جھک گئی، تیرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہا زینب یہ بتا میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ بس سن لو، میری طرف دیکھنا جہاں جہاں بھی ہے، انشاءاللہ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ زینب یہ بتا میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ عبداللہ ان کی جنگ کیا پوچھتے ہو؟ اس کی جنگ پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ کہا وہ تو امام تھے، یہ بتاؤ میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ ایک مرتبہ شام میں نہ روئی بچوں کو، کربلا میں نہ روئی بچوں کو، مدینے میں آ گئی نہیں روئی، بس ایک جگہ روئی بچوں کو۔ کہاں روئی وہ جگہ بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا بتا میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ زینب نے نقشہ کھینچنا شروع کیا، اے عبداللہ میں منے کو میں سرا، میں سرے کو میں منا، اونو محمد نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ میں نے چیخ کے کہا اونو محمد پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ دونوں میں پھوٹ ڈالی گئی، ایک دم سامنا ہوا، تیرے بچے شہید ہو گئے۔ اشارہ کرتے کرتے زینب کے بازو سے ردا سرک گئی۔ عبداللہ نے کیا دیکھا؟ نیلے نیلے نشان، تلوار نکال لی، میرے ہوتے ہوئے۔ اے عبداللہ ذرا حجرے کا دروازہ کھولو، اب جو